نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ملک الموت کا ارواح کو قبض کرنا، ذکر موت کے حوالے سے آج یہ پہلا خطاب ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے کچھ جمعہ مبارک میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جنازے کو اٹھانا، جنازے کو لے کر چلنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور دیگر مسائل میں بھی جنائز کے مسائل پہ جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اولیاء کرام کے اخلاق میں ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ موت اور اس کی سختیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بندہ موت اور اس کی سختی سے غافل ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں کھو گیا ہے، اور اس نے آخرت کی یاد کو بھلا دیا ہے، اس نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس سے سوال ہوگا، اور یوم قیامت جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ آقا علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، یہ شہوات کو شکست دینے والی ہے، اس لیے تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ بے حس ہو جاتے، ان کے اعضاء میں حرکت ختم ہو جاتی، اور ایسے بے حس ہو جاتے جیسے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صرف موت کا ذکر سننے سے ان کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ نبی ہیں اللہ کے، ان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد سے جو ہے وہ خون کے قطرے جاری ہو جاتے تھے۔ اولیاء کرام موت کو یاد کر کے اس لیے روتے ہیں کہ وہ برے خاتمے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جو موت سے غافل ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ موت کو بھی ہلکا جانے گا، قبر کی آنے والی زندگی اس کی سختیوں کو بھی ہلکا جانے گا، اور پھر وہ اس قدر گناہوں میں پھنستا چلا جائے گا کہ آخرت کے جو شدید ترین احوال ہیں ان کو بھی وہ سہل جاننا شروع کر دے گا۔ اور آپ اکثر و بیشتر یہ سنتے بھی ہوں گے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نادانی کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا،
یعنی اس قدر وہ جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں اور وہ جرأت کرتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر المومنین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ کل وہ زندہ رہے گا اور وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے امید ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا، اس لیے وہ جو ہے وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا. جب اسے یہ خبر ہو کہ مجھے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے، تو وہ پھر تیاری کرے گا. لیکن جب امید لگائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ غافل ہو جائے گا. آگے آپ فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات کی طرف وہی آتا ہے جو موت کو یاد رکھے، پھر اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کو مناتا ہے، کیونکہ عبادتیں ذکر موت کی فرع ہیں. جب وہ عبادت میں کھڑا ہوگا تو وہ اپنی اس عبادت کو آخری عبادت سمجھے گا جب وہ موت کو یاد کرے گا کہ ممکن ہے کہ یہ جو قیام اور یہ رکوع اور یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں ممکن ہے یہ میرا آخری ہو، تو کیوں نہ میں اس بادشاہ کو منا لوں. اور اگر وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا السجدہ ورس 11 میں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان کو موت کا فرشتہ قبض کرے گا. یہ موت کے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمہاری جان کو نکالے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے جب روح کو نکالنے کا جو ذکر کیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ الزمر ورس 42 میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللاتی لم تمت فی منامها، اور اللہ ہی روحوں کی موت کے وقت ان کو قبض فرما لیتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت آغاز خطاب میں کی اس میں رب تعالیٰ نے کہا کہ قل یتوفاکم الموت ملک الموت، کہ ابھی فرما دیجئے کہ ملک الموت ہی جو ہے وہ روحوں کو قبض فرماتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی روحوں کی موت کے وقت ان کو قبض فرماتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی روحوں کو نیند میں قبض فرما لیتا ہے. یہ جب بندہ سوتا ہے نا اس وقت بھی رب تعالیٰ اس روح کو جو ہے وہ قبض فرما لیتا ہے. یہ بھی ایک موت ہے جو بندہ آرام کرتا ہے، نیند میں سوتا ہے نا، اس کی روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے، قبض کر لیا جاتا ہے. اور اسی طرح رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحیی و یمیت، سورہ بقرہ ورس 258 میں ارشاد فرمایا کہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو موت طاری کرنے کی نسبت کی گئی ہے وہ خلق کے اعتبار سے کہ اس نے اس موت کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں ورس 2 میں رب تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے. تو جن آیات میں روح کو قبض کرنے کا اللہ پر تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس سے مراد جو کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس موت اور حیات کو بھی خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید میں جو ملک الموت اور دیگر فرشتے
فرشتوں کی طرف روح کو قبض کرنے کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روح کو قبض کرتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے، اس پر وہ اس وقت جو ہے وہ عمل کر لیتے ہیں اور اس شخص کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں. ملک الموت کو کسی کے وقت مقرر کا علم نہیں ہوتا کہ اس نے کب مرنا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے. جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو پھر اسے علم ہوتا ہے کہ فلاں مرنے میں فلاں دن اور فلاں وقت جو ہے وہ مرنا ہے، اور اس کی روح کو جو ہے میں نے قبض کرنا ہے. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت معمر سے روایت ہے کہ ملک الموت یہ نہیں جانتا کہ کسی انسان کی موت کا مقرر وقت کیا ہے، یہاں تک کہ اسے انسان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر اسے علم ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کس وقت میں اور کس دن جو ہے اس کی روح کو قبض کرنا ہے. اور ابن جریج سے روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنثور میں اور امام قاضی صلاح اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ملک الموت کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی روح فلاں دن قبض کر لو، پھر وہ اس حکم پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے. اور جو دیگر فرشتوں کی طرف روح قبض کرنے کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. یہ جو دیگر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ آتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں اور ابن ابی دنیا نے کتاب ذکر الموت میں، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں اور تفسیر مظہری میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ملک الموت مومنین کے لیے انتہائی حسین اور خوبصورت شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو انتہائی نورانی شخصیت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں کہ ملک الموت جب روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ جو بندہ مومن ہے اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ ان کی شکل و صورت جو ہے وہ حسین و خوبصورت اور نورانی ہو. اور کافر کے لیے انتہائی خوفناک قوی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس روایت کو نقل کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، مقام خلت پر فائز کیا، تو ملک الموت نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب تعالیٰ مجھے آپ اجازت دیں کہ یہ خوشخبری میں جا کے سناؤں اور میں جو ہے وہ انہیں مبارکباد بھی دوں اور یہ خوشخبری بھی دوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو اجازت دی. جب ملک الموت نے جو ہے وہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنا لیا ہے، مقام خلت پر فائز کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا الحمدللہ. اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ کفار کی روح کو
روح کیسے قبض کرتی ہو تو وہ عرض کرنے لگے ملک الموت کے اے اللہ کے نبی اس شکل کو آپ نہیں دیکھ سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس شکل میں تم جو ہے کفار کی روح کو جو ہے وہ قبض کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی اپنا منہ پھیریے. آپ نے منہ پھیرا. پھر عرض کی اللہ کے نبی اب آپ دیکھیے. اب سنیے روایت میں کیا آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا آدمی تھا, بالکل بلیک کالا سیاہ رنگ کا آدمی تھا اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا تھا. میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا, یہ میں روایت نقل کر رہا ہوں. اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے جسم کے ہر بال جو اس کا بال تھا ملک الموت کا وہ بھی ایک جو ہے وہ آدمی کی صورت نظر آتی تھی اور اس صورت سے بھی جو ہے اس کے مساموں سے بھی جو ہے وہ آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اور حضرت سیدنا عمیر کی روایت میں آتا ہے کہ جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح تھا. اور سیدنا وہب ابن منبہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اس قدر خوفناک تھا, اس قدر کبیر صورت تھی کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کا پیر مبارک جو وہ زمین پر لگ گیا. راوی بیان کرتے تھے قریب تھا کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی, اس قدر جو ہے وہ خوفناک تھا. اب دیکھیں کہ ایک کافر کی روح کو جب وہ قبض کرنے آتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے, اور جو فاسق اور فاجر ہو اس وقت بھی جو ہے وہ ملک الموت خبیث صورت میں آتا ہے. بحیثیت انسان ہمیں اپنے حال کو بدلنا ہوگا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے جانا ہے, اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس مقام سے گزرے بغیر اگلے جہاں میں منتقل نہیں ہو سکتے. تو جب ہمیں علم ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ملک الموت آئیں گے, روح کو قبض کریں گے, تو پھر جو ہے وہ ہم دنیا کو اپنے دل میں بسائیں. پھر اسی دنیا کی خاطر جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ قطع رحمی کریں, قطع تعلق کر لیں. پھر اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ بغض اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. پھر اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ ہم مال و دولت کو اکٹھے کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایسی ہی دنیا میں ہم کھو کر جو ہے وہ اللہ کی اس قدر نافرمانی کرتے ہیں کہ ہمارے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. پھر نہ کوئی واضح جو ہے وہ اور نصیحت جو ہے وہ اثر کرتی ہے, نہ قرآن مجید کی آیات, نہ احادیث مبارکہ. ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں. یہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے, اور اس وقت کی تیاری کے لیے اسی لیے اولیاء کرام جو ہے وہ موت کو زیادہ یاد رکھا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ اس کی تیاری میں لگے رہیں. جب آپ موت کی تیاری میں لگے رہیں گے تو پھر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, پھر آپ کسی سے بغض اور حسد نہیں رکھیں گے, پھر آپ کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے, پھر آپ کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں, میں نے حساب دینا ہے. اور مومنین کی روح جو ہے وہ ملک الموت اس طرح قبض فرماتے ہیں کہ جیسے ایک حسین نورانی چہرے والا نوجوان, خوبصورت اور سفید لباس جو انہوں نے پہنا ہوا ہوگا,
اور خوشبو انتہائی پاکیزہ ہوگی، اس حالت میں جو ہے وہ ملک الموت آئے گے۔ امام ابن ابی دنیا، ابن ابی حاتم اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آپ سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کی موت ایک ہی لمحہ میں ہوتی ہے، ایک مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں؟ تو ملک الموت کو ان دونوں پر کیسے قدرت حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ملک الموت کی قدرت پوری کائنات میں ایسے ہے جیسے ایک آدمی جس کے سامنے دسترخوان جو ہے وہ بچھا ہوا، اس کے سامنے کھانا پڑا ہو، فوڈ پڑا ہوا ہو، اور وہ جہاں سے چاہے جو ہے وہ لے لے، جو چیز اٹھانا چاہے جو ہے وہ اٹھا لے۔ ملک الموت کو اس قدر جو ہے وہ قوت اور اختیار دیا گیا۔ اور حضرت زہیر بن محمد سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت تو ایک ہے، جبکہ ایک لشکر مشرق میں لڑتا ہے اور وہاں بندے جو ہے وہ لڑ کر مار رہے ہیں، ایک مغرب میں لڑتا ہے وہاں لڑ کر مار رہے ہیں، اور درمیان میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں، تو ملک الموت تو ایک ہے۔ سوال کیا گیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو ملک الموت کے لیے جمع کر دیا ہے، یہاں تک کہ دنیا اس کے سامنے ایسے بنا دی ہے جیسے کہ ایک تھال ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے سوال قائم کیا کہ اس تھال میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اس آدمی کی پہنچ اور دسترس سے دور ہوگی؟ ایک تھال ہے، اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ جہاں سے چاہے جو ہے وہ اٹھا لے۔ ایگزامپل، مثال دے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے۔ اور حضرت ابن جریر، حضرت ابو صالح، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ملک الموت وہ ہے جو تمام روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو زمین پر ایسا تسلط اور اختیار جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں کوئی چیز ہو، ہتھیلی میں اگر کوئی چیز ہو تو اسے پتا ہے کہ یہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کو وہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اس کے ہتھیلی میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اختیار جو ہے وہ تسلط جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ ملک الموت کو دیا گیا ہے۔ اور ملک الموت کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی پاکیزہ روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، قبض کرنے کے بعد روح کو کھینچنے کے فوراً بعد رحمت کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پکڑا لیتے ہیں۔ اور جب کسی خبیث روح کو، اب خبیث روح کون سی ہے؟ جس کی ساری زندگی نافرمانی میں گزری ہو۔ سوچیں، یہ احادیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبض کرتے ہی عذاب کے فرشتوں کو اس روح کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے حضرت خضر سے روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو کہ انصاری تھے، وہ قریب المرگ تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، آقا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ ملک الموت جو ہے وہ ان انصاری صحابی کے سرانے کھڑے ہیں۔ آقا نے ملک الموت کو دیکھا۔ اب آپ میں سے بعض بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی موتوں کو دیکھا ہے کہ جو جان جو وہ نکل گئی، تو کسی نے ملک الموت کو دیکھا ہے؟ لیکن آقا دیکھ رہے تھے، وہ نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ اور جب دیکھا کہ کھڑے ہیں، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی ہوئے ملک الموت سے، کلام کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام روایت میں آتا ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ ملک الموت کو تاجدار انبیاء
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو؟ وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ یعنی عقائد میں بھی ہماری جو ہے وہ تباہی و بربادی، میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ آیا نہیں کہتا، اس پہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں دلائل دوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ تباہی و بربادی کرتے چلی جاتی ہے۔ تو ملک الموت نے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مطمئن رہیے، آپ خوش ہو جائیے، میں ہر مومن کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا سلوک کرتا ہوں، ہر بندہ مومن کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو ملک الموت نے روح کو جو ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ملک الموت عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ جب میں روح کو قبض کرنے آتا ہوں تو روح کو قبض کر کے میں جب جانے لگتا ہوں تو روح جس کی قبض کی ہوتی ہے وہ ابھی میرے ساتھ میں ہوتی ہے، میں بھی جا رہا ہوتا ہوں کہ ایک چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو کے میں اللہ کی قسم اٹھا کے انہیں کہتا ہوں کہ سنو، ہم نے تو ظلم نہیں اس پہ کیا، ہم اس کے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے، جو اس کا وقت مقرر تھا ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ کے ہاں تم اجر و ثواب پاؤ گے، اور اگر تم اسی طرح واویلا کرو گے، غیر شرعی حرکات کرو گے، اور غیر شرعی حرکات کیا ہیں کہ پیٹنا ہے، چہرے پہ ہاتھ مارنا ہے، اور عورتیں بالخصوص سروں کو ننگا کر لیتی ہیں، پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور ناجائز واویلا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے رونا، وہ تو ہوتا ہے کہ بچھڑنے والا بچڑ رہا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن چیختے چلاتے اور واویلا کرتے ہوئے، اور پنجابی میں کہتا ہوں تو کدھر مار گیا، میں بھی تیرے نال آنا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنتے آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، یہ سب ناجائز ہیں، اور اگر اس طرح کا واویلا ہوگا، اور واویلا ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں، میں آج تبلیغ کر رہا ہوں، میں پہنچا رہا ہوں آپ کے پاس، کیا ہم ان عورتوں کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہمارا گھروں میں اس قدر کنٹرول ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ صبر کریں گے، یہ اللہ کی رضا ہے، ایک دن ہر ایک نے جانا ہے؟ ہم اتنے ہی بے بس ہو گئے ہیں، اور آج دین بھی جو ہے وہ اس قدر بے بس ہو گیا ہے کہ اس دین کو اہمیت ہی نہیں دی جائے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی ان کو ہم پس پوچھ ڈال کر جو ہے ہم جاہلیت کے دور کی طرف لوٹ گئے ہیں، اور سارے جاہلیت کے امور جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نظر آتے ہیں۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر راضی ہو جو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، تم اجر پاؤ گے، اور اگر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرو گے تو تم گناہگار ہوگے۔ اور سنو، اس دن جو ہے وہ ملک الموت، وہ جو چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس بار بار آئیں گے، اور میں ان سے ہر روز رات اور دن میں مصافحہ کرتا ہوں۔ ملک الموت ہر شخص سے ہر روز دن اور رات میں مصافحہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے کو جانتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر میں مچھر کی روح قبض کرنے کا ارادہ کروں، میں اس وقت تک اس پر قادر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیتے، اس کی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت خیثمہ سے روایت کو نقل کیا ہے، ملک الموت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے، فرینڈ تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب موت کو قبض کرنے آتے ہو تو کچھ گھروں سے جو ہے وہ تم روحوں کو قبض کر دیتے ہو، اور جو اس کے پہلو میں گھر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کیسے ہے؟
تو ملک الموت نے کہا کہ جن روحوں کو میں قبض کرتا ہوں میں تو انہیں کچھ نہیں جانتا، میں عرش کے نیچے ہوتا ہوں اور میری طرف ایک چٹھی جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے، لیٹر، میسج کیا جاتا ہے، عرش کے نیچے ہوتے ہیں ملک الموت، میں تو اس میسج کو جو ہے اس لیٹر کو ریسیو کرتا ہوں، پھر جن لوگوں کے نام اس میں ہوتے ہیں تو پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اور یہ لیٹر جو ہے، یہ میسج جو ہے وہ شب برات کو منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ملک الموت ہے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 کتابوں کو لے کے آئے اور دونوں کتابوں کو ہاتھوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا تھا۔ ہمارا کہ اس میں وہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے سارے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، ایوری تھنگ لکھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے جنت میں جانا اور جنت میں، دونوں کتابوں کو پکڑا ہوا تھا۔ امام ابن ماجہ نے آخری روایت کو نقل کرتا ہوں، ابو امامہ سے روایت کو نقل کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دی ہے، مگر سمندر کے شہیدوں کی روحیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود قبض فرماتا ہے، کیونکہ ان شہداء کی ارواح کا قبض کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب آخری بات توجہ کے ساتھ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں عشق و معرفت کے سمندر میں شہید ہونے والے بدرجہ اولا اس عزت اور تکریم کے مستحق اور اہل ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی روح کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ قبض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ذکر موت کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی زندگی کی تیاری اور آخرت کے احوال سے نمٹنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔